طور پر اس کو کوڈ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ شادی کر دیں، رزق اللہ دے گا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس صحابی کا رزق تیسری شادی پر جا کے کھل گیا تھا اور بڑا وسیع رزق ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی نا، وہ لوح محفوظ پر ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، صحابہ کرام حضور کی محبت و ایمان میں جھوم رہے تھے، تو اس دوران آپ نے ایسا ہاتھ اپنا اٹھایا، پھر نیچے کر دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک بلند کیا پھر نیچے کر دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ خالی آپ نے ہاتھ اٹھایا، خالی واپس؟ فرمایا آج تمہارے ایمان اور محبت اور عقیدت کو دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں تمہیں جنت کا پھل کھلاؤں۔ اس ارادے سے میں ہاتھ اٹھاتا تھا، اور پھر میں جب اللہ کے فیصلے کو دیکھتا تھا کہ رب نے کہا تھا جنت میں تمہیں جو پھل ملے گی اس کی شکل و شباہت جو دنیا کے پھلوں سے ملتی ہوگی لیکن ذائقہ نہیں ملتا ہوگا، وہ بڑے مزیدار ہوں گے، تو رب کے وعدے کو دیکھ کر میں پھر ہاتھ نیچے کر لیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نظر زمین پر بیٹھے ہوئے لوح محفوظ پر ہوتی تھی۔ اس صحابی کے مقدر و تقدیر اور قسمت کو حضور نے لوح محفوظ میں دیکھا ہوگا کہ اس کا جو رزق ہے وہ شادیوں سے کھلنا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بتا دیا۔ یہ بات ایک خاص ایک صحابی کے ساتھ تو ہے، یہ کوئی عام قانون نہیں ہے کہ آپ رزق کو کھولنے کے لیے شادیاں شروع کر دیں، یا جو بچہ ابھی آپ کا اس اہلیت ہی نہیں رکھتا، رزق کمانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، نہ کو وہ ہنر جانتا ہے، نہ وہ تجربہ رکھتا ہے، آپ اس کی شادی اس لیے کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے فرمایا تھا، تو میرے بھائی وہ بات صرف اس صحابی تک ہی محدود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر فراست سے لوح محفوظ سے دیکھ کر اس کو بتایا تھا۔ اس کو آپ جرنلائز نہیں اس کو کر سکتے۔ اس بات کو ماں باپ کو شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بچہ شادی کا وزن اٹھا سکتا ہے، کیا یہ بچہ شادی کی جو ضروریات ہیں تقاضے ان کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور اگر ماں باپ یہ فیصلہ وقت پر نہیں کریں گے اور لڑکے کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے شادی کا، تو شادی کا نتیجہ تو اولاد ہے۔ پہلے ایک بچے کی ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے، پھر اس کی بیوی آ گئی، اس کی ذمہ داری، اس کے بعد اس کا کل بچہ آ جائے گا، تو پھر اس سے گھروں میں فرسٹریشن بڑھتی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے آج معاشرے میں کیا صورتحال ہے کہ زیادہ تر اس معاشی تنگی کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے اور قتل و غارت کے بازار گرم ہیں۔ آپ دیکھیے سوسائٹی میں جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر تشدد ہوتا ہے، کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کا ناک کاٹا جا رہا ہے، کسی کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب نتائج اس چیز کے ہیں کہ یا تو لڑکا لڑکی دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر معاشی تنگی جو ہے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اچھا رحمت صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اور آگے اس پروگرام کو بڑھائیں، جب ہم پاکستان میں رائج نکاح نامے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک شرط ہے، اس میں ایک ٹرم ہے کہ آیا دلہن مطلقہ ہے، کنواری ہے یا بیوہ ہے۔ تو کیا نکاح کے وقت یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس کا پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہے یا دوسری دفعہ نکاح ہو رہا ہے یا یہ طلاق یافتہ ہے؟ اس کا مینشن کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پہلے سے نکاح شدہ ہے اور نکاح کے بعد اس نے پہلے خاوند کو چھوڑا ہے یا پہلا خاوند فوت ہوا ہے، تو یقیناً یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا کہ آیا اس کی پہلے اولاد ہے یا نہیں۔ اگر پہلے اولاد ہے تو اس اولاد کا مستقبل سوچا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تو لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے، دوسری شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کی پہلے والی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو نہیں زیر بحث لایا جاتا، اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے نکاح کرتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ اس لڑکی کا یہ پہلا نکاح ہے یا دوسرا نکاح ہے، اور اگر اس کا دوسرا نکاح ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خاوند سے طلاق نامہ، ان کی آپس میں جو تفریق ہوئی ہے اس کا پروف ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نکاح پر نکاح ہو رہا ہے۔ اور جب آپ اس کی اس سچویشن کو ڈسکشن کریں گے کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو پھر یہ بات بھی زیر بحث آئے گی کہ اس کی پہلے سے اولاد ہے یا نہیں اولاد، اور اگر اس کی پہلے خاوند سے اولاد ہے
پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، وہ ابھی صغیر ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو پھر یہ جو لڑکی دوسری جگہ شادی کر رہی ہے، پھر ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ ازرو قانون، ازرو شرع، پھر ان بچوں کے فیوچر کو بھی سوچا جائے گا کہ اب یہ لڑکی کرے گی یا ان کا باپ کرے گا۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ دوسری شادی اگر آپ لڑکی کی کرتے ہیں یا لڑکے کا کرتے ہیں، یہ سارے مسائل اس وقت زیر باس آئیں گے۔ اگر آپ ذکر ہی نہیں کریں گے کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو پھر یہ باقی جو شادی سے متعلقہ مسائل ہیں وہ زیر باس ہی نہیں آئیں گے۔ علامہ صاحب، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ بچی کے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے یا کنواری ہے، جبکہ